بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم حضرات، عزیزان گرامی، مجلس بہت ہی مختصر سی پڑھنا ہے، اور ہمیشہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے، بہرحال بڑی کوشش سے کرنا ہے۔ کوشش یہ کہ کچھ میسج جائے تو آپ لے کر کے جائیں تھوڑی بہت تو، اور کوشش میری یہ رہے گی کہ بالکل بہت ہی آسان لفظوں میں اور ہلکی آواز میں، جس سے کہ میرے ذریعے کہی جانے والی بات آپ کی سماعت میں جائے، سمجھ میں آئے، اور جن کو معلوم ہے ان کی معلومات تازہ ہو جائیں، جنہیں نہیں معلوم ان کو جانکاری ملے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ تو مجلس سے پہلے تھوڑی تمہیدی باتیں کہ علماء کو شکایت تھی کہ سامعین کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے ان کے جوش پیدا ہو، ان کو لگے کہ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہیں تک بات ان کی ٹھیک بھی ہے۔ صلوات شیعوں میں مطلب ایک دم صاف بات کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، زیادہ تر صلوات کہا جاتا ہے کہ آپ نعرہ صلوات پڑھیں۔ اسی کا دوسرا نام ہے درود، لیکن چلن میں شیعوں کے ہاں صلوات زیادہ چلتی ہے، اور اہل سنت حضرات کے ہاں درود ہے۔ کیا ہے؟ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، ان کے اصحاب کے اوپر ایک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پر اور ان کے اصحاب پر رحمت نازل ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ درود بھی بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پڑھنے میں سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا پڑھا جائے اچھا ہے۔ مجلسوں میں شیعوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مقرر تھک جاتا ہے اور سننے والے زوردار صلوات بھیج دیتے ہیں تو اس کو ایک سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، اور پڑھنے میں اس کو جوش آ جاتا ہے کہ سامعین نے ہماری بات سمجھ لی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مائک کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، تو یہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کم سے کم کہ ہم نے ایک چیز دیکھا، میں ایک چیز جگانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں جوش وہاں پہ بڑی تیز آتا ہے جہاں پہ نہیں آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے ہماری میڑ کھود دی، وہاں پہ بالکل کوئی مروت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم گالی گلوچ تک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے گاؤں میں تھوڑی سی کمی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اگر کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے اچھی، تو کہیں پر اس کا حق ہے کہ اس کو تعریف ملنا چاہیے، آپ کی توجہ ملنی چاہیے۔ بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی ہے۔ اب آگے میں بات بڑھا رہا ہوں کہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ہم آپ سب کا اس پہ توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کی 23ویں آیت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس کے معنی کئی دفعہ تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے،
پیسہ نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں چاہیے سوا اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ اس چیز کو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر ایک دفعہ میں اس کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوشاد بھائی بہرائچ سے تشریف لائے ہیں، شاید ان کو نہ معلوم ہو یا جو نہیں معلوم کہ یہاں پہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ صرف اس کے کہ ہمارے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ مودت اور محبت ایک ہی چیز ہے۔ مودت کے معنی بھی محبت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی سے محبت ہے لیکن اس کے دشمنوں سے بھی ہماری سلام دعا ہے، بہت کم میں ڈیفائن کر رہا ہے۔ لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے نفرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو عزاداری ہے، مجلس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ صرف اجر رسالت دینا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کے مطابق، میں کوئی اپنی طرف سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب کہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، جہاں محرم شروع ہوا بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور سماج میں اکثر یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، الگ الگ نظریہ۔ تو ایک نظریہ جیسے یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، مسلمان تھے یا کافر تھے۔ اسی طرح سے بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب بار بار دیے جا چکے ہیں۔ اب میں جو باتیں یہاں کر رہا ہوں اس کی ایک بات بہت غور سے آپ لوگ سنیے گا، کوشش کی۔ کچھ دن سے مجھ کو یہ محسوس ہوا کہ جب 8ویں کا پروگرام ہوتا ہے، دیکھیے ایک بات اور ہم یہاں پہ کہتے چلیں، جب محرم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اعتراضات اور سوالات کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ محرم شروع ہوتے ہی موبائل پہ نئے سال کی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے اور بھی سوالات اور اعتراضات، اس میں سوالات جو ہیں وہ محرم اور یہ عزاداری کرنے والوں کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں، یعنی اکسا دیتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال دونوں طرف سے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں سے تو خیر یہ ہے کہ ان کو تو معلوم نہیں ہے، ان کو تو آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو مجلسوں میں اگر جو بات پڑھی جاتی ہے اس سے ان کو بتا دیجیے کہ بھائی یہ 1400 سال پرانے واقعہ ہوا تھا اور اس کو کس لیے زندہ رکھا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے ہم کو، یا جو لوگ سن رہے ہیں ان کو، سوالات سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے سوال ہوں گے سوال کرنے والا منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کیا جواب ہوگا، اور جتنے سوال ہوں گے جب جواب دیے جائیں گے تو ذکر حسین ہوگا، ایک نعرے سے ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ سوال جائز ہیں، آپ لوگ غور سے سمجھیے گا۔ محرم میں باجے کے سلسلے سے اکثر بہت اب سوال ہونے لگے ہیں۔ دیکھیے باجا جو ہے اس کی بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، ہم نے 9:30 بجے مجلس ختم کرنی تھی، لیکن تو اس لیے جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روشنی ڈال کے مین بات پہ آتے ہیں کہ کچھ چیز تو اب پہلے جب ہمارے بچپن میں محرمی باجا بجتا تھا اس کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، اب جو محرمی باجا بجنے لگا ہے اس کا انداز ہی بھی بدل گیا، اور اس طرح کی عزاداری نہیں ہونی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا سدھار ضروری ہے۔ یہاں اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں۔ دیکھیے سوالات اکثر یہ ہوتے ہیں کہ صاحب یہ محرم میں آپ لوگ جو ہے کیوں صرف امام حسین علیہ السلام کے اس کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جب رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی اس وقت سے لے کے وہ کربلا تک بہت سے لوگ شہید ہوئے،
بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں لوگ شہید ہوئے، احد کی لڑائی ہوئی، آپ لوگ غور سے سنیے گا ذرا سا، میں شاید کچھ نئی چیز جو ہے کوشش کر رہا ہوں۔ بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں شہید ہوئے بہت سے لوگ، اور احد کی لڑائی ہوئی، اس میں شہید ہوئے، اور خیبر کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی میں تو خیر عمرو بن کوئی شہید نہیں ہوا تھا صحاب میں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوئے۔ یہ حضرت امام حسین ہی کا ذکر کیوں اتنا کیا جاتا ہے؟ کیوں اتنا کیا جاتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے تو دیکھیے بات یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو باقی شہداء تھے ان کی شہادت کا کوئی اثر نہیں ہے یا ویلیو نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ مثال ایک ہے کہ رات میں کسی دن آپ نکلیے، بہت غور سے سنیے گا، رات میں کسی دن نکلیے، اندھیرا ہو تو آسمان میں دیکھیے لاکھوں تارے دکھائی دیتے ہیں، ہوتا ہے لاکھوں تارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہوتے جب سورج نکل آتا ہے تو وہ تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تارے کہاں چلے گئے؟ اچھا اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ کوئی دیو نکل گیا، وہ پری نکل گئی، وہ جیسا کہ پہلے تھا۔ اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ایک بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے گا تارے گئے کہیں نہیں ہیں، کیونکہ سورج نکل آیا اور اس کی روشنی کی اتنی زیادہ تمازت، اتنی زیادہ انٹینسٹی ہے کہ اس کے آگے سارے ستارے پھیکے رہ گئے۔ تو بس شہادت حضرت امام حسین کی مثال بالکل سورج کی جیسی ہے کہ انہی نے جو قربانی دی اس کے آگے ساری شہادتیں اسی کے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مثال دیکھیے، ہندوستان کے اندر جب ملک آزاد کرایا گیا، میں یہ صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں پہ موقع پڑے تو آپ خود بتائیے لوگوں کو کہ کیوں امام حسین کی شہادت کا اتنا زیادہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، یا اس کی عزاداری کو منائی جاتی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ ہندوستان جب آزاد کیا گیا اور ہمارے بزرگ ابرار جان بیٹھے ہیں، بہت سے کتنے لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، شہید ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن سن 1948 میں 30 جنوری کو گاندھی جی کو گولی ماری گئی، اس دن کا جو ہے وہ شہید دیوس کے روپ میں آج تک منایا جاتا ہے۔ ہر شہید کے لیے چھٹی نہیں منائی جاتی ہے، لیکن کیوں؟ انہی کو فادر آف دا نیشن یعنی راشٹر پتا کا ہے، یعنی کچھ ایسا کیا انہی نے کہ ان کی شہادت کے دن کو منایا جاتا ہے۔ اور بس آپ سمجھ لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ دین جو دین محمدی تھا اس کو کربلا میں اپنے عظیم الشان قربانی دے کر کے اس اسلام کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ ایک نعرہ سلوات پڑھیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام قرآن میں اتنی باتیں آ گئیں، ایک آیت امام حسین کے سلسلے سے بھی آ جاتے، 26 نبیوں کا ذکر آیا، ذرا سا توجہ آپ جن کے نیند آ رہی ہے تھوڑا سا زحمت ہونا ہے، 26 یا 22 نبیوں کے ذکر آئے ہیں۔ امام حسین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک آیت ڈال کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی تھوڑا اس سے بے چین ہو جاتے ہیں جب کوئی، میں یہاں پہ مجبور ہوں مجھے کہنے دیجیے گا کہ جو دشمن آل رسول وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ واقعہ کربلا، قرآن میں دکھاؤ ان کو، یا امام یہ عزاداری جو ہے اس کو قرآن میں دکھاؤ۔ اس کا جواب سن لیجیے کہ دیکھیے، جب انسان بچے کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں تو اس کو پڑھانے کے بعد، اچھا ہاں ایک چیز چھوٹ گئی، 10 محرم سے پہلے ایک مہینہ پہلے 10 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، 10 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، سارے مسلمان اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد، کیونکہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اور وہ انہی نے کر کے دکھایا، اور اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ کہ پروردگار نے قرآن میں آیت بہت بڑا کہ تم نے تو بہت بڑی امتحان پاس کر لیا، اس کا ذکر ہے۔
لیکن اور وہاں پہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم سے ارشاد کیا تھا کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، لیکن اس کا فدیہ بھیج دیا، لیکن اس کا بدل ہم نے تمہاری ذریت میں آگے ہم کو لینا ہے، جو اشارہ تھا واقعہ کربلا کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر ہے قرآن میں ہے اور سارے مسلمان مناتے ہیں۔ حج کے اوپر حج ایک عبادت ہے، لیکن وہاں جو کچھ کیا جاتا ہے ذرا غور سے سنیے گا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل نے جو جو کیا اسی کا نقل وہیں پہ کرتے ہیں۔ جو صحیح ہوتی ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں سب دوڑتے ہیں حاجی لوگ، وہ کس کی نقل ہے؟ حضرت ہاجرہ جو 7 بار آئی تھی، 7 بار گئی تھی۔ آب زمزم جو لاتے ہیں تبرک سمجھ کے، وہ بھی حضرت اسماعیل نے ایڑیوں سے رگڑا تھا، پانی نکلا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن عمل اس طرح کے ہوتے ہیں جو اس واقعے سے اور حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے اور جناب ہاجرہ سے جڑے ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کا ذکر ہو گیا، سبھی مناتے ہیں، تو اس کا امام حسین کی قربانی کا آخر ایک آیت ہوتی ہے، کوئی ہوتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے، دو طرح سے اس کو ہم مثال آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ جب اسکول میں بچہ پڑھایا جاتا ہے، جب اسکول میں بچہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ بھائی امتحان کیوں لیتے ہیں؟ تو امتحان اس لیے، تو ٹیچر یہ کہے گا کہ امتحان ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اس بچے نے رٹا ہے یا کچھ سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہوا کہ بھائی انہی نے پڑھایا تھا کہ 2 + 2 4، 3 + 3 6، یا 2 دونی 4 اور 3 دونی 6، لیکن جب امتحان کا پرچہ آیا، ذرا غور سے سنیے گا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بجائے یہ پوچھنے کے انہی نے پوچھ لیا کہ 6 + 6 کیا ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ جس نے سمجھا تھا تو اس نے تو لکھ دیا کہ 6 + 6 12 ہوتے ہیں، کیونکہ فارمولہ اس نے سمجھ لیا، لیکن جس نے رٹا تھا اس نے سوال ہی نہیں حل کیا، اس کی ماں بعد میں پہنچ گئی کہ بھئی یہ آپ نے آؤٹ آف سلیبس جو ہے کویشچن دے دیا، یہ تو آپ نے پڑھایا ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ٹیچر یہ کہے گا کہ نہیں، ہم نے آؤٹ آف سلیبس نہیں دیا، ہم تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بچے نے رٹا ہے یا سمجھا ہے۔ اگر بچے نے پرنسپل سمجھ لیا ہے تو پھر اس کو آگے کوئی بھی کویشچن دے دیا جائے وہ حل کر لے گا، لیکن اگر رٹا ہے تو وہ تو کہے گا کہ پڑھایا 2 + 2 تھا، 3 + 3 تھا، اور سوال دے دیا 6 + 6 کا۔ تو اسی طرح سے یہ بقرعید جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، یہ تو پڑھایا ہے، اور آگے جو یہ شہادت امام حسین کی ہے یہ کویشچن ہے، یہ تو آپ کو اپنے سمجھ تک جو ہے اس کو مائل ہونا چاہیے۔ دوسری ایک اور مثال ہم دے رہے ہیں، ذرا سا غور کریے گا کہ جب 2 بھائیوں میں 2 بھائی ہیں جن کے ایک کے لڑکے کی شادی ہے، ٹھیک ہے، تو جھگڑا ہے دونوں میں، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم نہیں شریک ہوں گے، لیکن جو لڑکا ہے جو دولہا بننے جا رہا ہے وہ جاتا ہے اور چچا کے گلے میں لگتا ہے کہ نہیں چچا، ہم سہرا نہیں باندھیں گے، جب تک آپ نہیں چلو گے ہم سہرا نہیں باندھیں گے، بارات نہیں جائے گی۔ تو وہ چلا آتا ہے، لیکن اگر یہی چیز ایسے پہ آ جائے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو اور اس بھائی کے گھر میں کوئی موت آ جائے تو اب کوئی منانے نہیں جائے گا، اب اس کا فرض ہے کہ غمی میں۔ تو بس یہی چیز ہے، پروردگار نے اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہاں پر جو ہے جان بچ گئی تھی، لیکن یہاں پر رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ تباہی آ گئی۔ کیا کہا؟ تو اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اب اس چیز کو نہ دیکھیں کہ ہم کو کوئی بلانے آئے گا، خوش آمد کرنے آئے گا۔ تو یہ چیز۔ دوسری ایک بات بتا دیں آپ کو، محرم آتا ہے، 10 محرم آتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے
عالم دین اور مسلم 10 محرم کی فضیلت بیان کرتے ہیں. 10 محرم کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اس دن حضرت آدم کی جو ہے دعا قبول ہوئی تھی. اس دن حضرت نوح کی کشتی جو ہے ساحل پہ ملی تھی. اس دن فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا تھا. اس دن فلاں ایک فہرست. لیکن آپ ڈھونڈتے رہ جائیے گا آگے کہیں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر نہیں. یہ غفلت، یہ خاموشی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حضرت ابراہیم کا بھی رول ادا کیا، حضرت اسماعیل کا بھی رول ادا کیا. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹا میں 3 دن سے لگاتار خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. وہاں پہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ بابا جان آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل کو لے گئے تھے، ذرا سا نقطہ ہے یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے. تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ بابا جان مجھے اندازہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو آپ برداشت نہ کر پائیں گے، آپ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے. اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لی تھی. لیکن کربلا میں دیکھیے آپ کہ حضرت امام حسین نے حضرت ابراہیم کا بھی رول ادا کیا، لیکن کہاں تھی وہاں پہ پٹی؟ جب حضرت علی اکبر نے میدان سے آواز دی یا بادرکنی، میرا آخری سلام ہو، میری مدد کریے. سنان ابن انس نے میرے اور امام حسین علیہ السلام کربلا وہاں پہنچے اور ان کے سینے سے جو برچی نکالی تو کلیجہ باہر آ گیا. اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا ابراہیمی کردار حضرت امام حسین علیہ السلام کا. اور حضرت اسماعیل کا کردار کیا ہوا کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو پیش کیا. اور ان کی شہادت کے بعد جو ہے جب جنگ کرتے کرتے عصر کی ٹائم آیا اور سجدے میں آپ نے سر رکھ دیا اور گلے پہ چھری چلی، تو یہ اسماعیل کا کردار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا. بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی اور اس کے بعد کیا کیا مصائب گزرے. فوراً شہادت حسین کے بعد عمر سعد نے حکم دیا کہ ابھی کوئی گھوڑوں سے نہیں اترے گا اور ابھی ظلم باقی ہے. اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگانا شروع کر دیا. لکھا ہے کہ جب ایک خیمے میں آگ لگائی جاتی تھی تو اس میں سے بیویاں نکل کے دوسرے خیمے میں پناہ لیتی تھیں، دوسرے خیمے میں آگ لگا دی جاتی تھی، چیخ و پکار مچتی تھی اور تیسرے خیمے میں بیویاں گھستی تھی. اس طرح سے ایک ایک خیمے کو جلایا گیا اور وہ بیویاں. اور آخری خیمے جس میں حضرت عابد بیمار پڑے تھے، پھوپھی نے بھتیجے کو کمر پہ لادا، جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا. رات شام ہو گئی، وہاں پر صرف راگ بچی، چھوٹی سی ایک کنات بچی اور اس کو بچھا کر کے حضرت زینب نے سب کو بٹھالا اور رات میں محاصرہ کر کے پھرنے لگی. شام میں غریبہ گزر گئی. 11 تاریخ کی صبح ہوئی، 12 رسول زادیوں کے گلے باندھے گئے، جس میں حضرت سکینہ سب سے چھوٹی تھی. اور بیویوں کا یہ عالم تھا کہ بازو پشت بندھے ہوئے تھے، گلے بھی بندھے ہوئے تھے. جناب سکینہ کا گلا بندھا تھا. بیویاں جھک کے چل رہی تھی، اگر سیدھی ہو جاتی تھی تو جناب سکینہ لٹک جاتی تھی. راستے میں جو چھوٹے بچے تھے وہ اونٹوں کے اوپر سے گر جاتے تھے. کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے بہت سی چھوٹی قبریں ملتی ہیں جو ان بچوں کی ہیں جو اونٹ سے گر گئے تھے. کوفہ کے ابن زیاد کا دربار، وہاں پر تشت کے اندر امام حسین کا سر اور وہ اس کے ساتھ بیعت بھی کر رہا ہے. اور وہاں پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جوان جس کا گلے میں اتنا ایسا تھا کہ ذرا سا جنبش اگر کرے تو کیلیں گھس جاتی تھی. کوفے سے
شام کے جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو کہا الشام الشام الشام. وہاں پر کوفے شام کے گلیوں میں چھتوں پر سے عورتیں انگارے پھینک رہی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کچھ مارتا تھا، اتنا پریشان کر دیا. اور اس کے آگے میں آپ کو جناب سکینہ کی ابھی شہادت گزری ہے، بس اس کا واقعہ بیان کر کے میں مصاحب ختم کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا مرتجز نام تھا اور ذوالجناح اس کی ذات کا نام ہے. وہ گھوڑا جب اس پہ فوج کے لوگ تیر چلانے لگے تو کسی نے کہا کہ ہاں اس پہ تیر مت چلانا، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے اور اس رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اس پہ تیر مت چلانا. دراصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ سے عقیدت کسی کو نہیں تھی. مقصد یہ تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو گرفتار کر کے یزید کو گفٹ کیا جائے، اور وہی ہوا کہ وہ گھوڑا یزید کو پیش کیا گیا جس سے انعام و اکرام حاصل کیا جائے. یزید نے اسے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے بیٹھنے نہیں دیا. آخر کا تو پھر وہاں پہ یہ مشورہ ہوا کہ اس گھوڑے کو روز ٹہلانے لے جاؤ، یہ اپنے مالک کو بھولا نہیں ہے، جب یہ بھول جائے گا تو بیٹھنے دے گا. روز اس کو صحیح جو ہے نکال کے لے جاتا تھا شام کو وہ ٹہلانے کے لیے. ایک دن اتفاق سے جب شام کو گھوڑا لے گا تو وہ اس قید خانے کے دروازے کے پھاٹک کی طرف سے نکلا جس میں سب اہل حرم قید تھے، اور جناب سکینہ امام حسین کی 4 سال کی بچی اس پھاٹک کے قریب تھی، اور انہیں نے دیکھا اپنے باپ کا گھوڑا، دونوں ہاتھ سلاخوں سے نکال دیے. گھوڑا بے قابو ہو گیا اور جا کے پھاٹک کے پاس کھڑا ہو گیا. بیوی نے گھوڑے کے دونوں سے پکڑ لیے. اے میرے بابا کے گھوڑے، تو نے میرے بابا کو کیا چھوڑایا؟ لکھا ہے گھوڑے نے سر زمین پر رکھ دیا. بیوی روتی رہی اور گھوڑے کی بھی آنکھوں سے دارو قطار آنسو جاری رہے. اس کے بعد کسی طرح سے سپاہیوں نے بچی کو گھوڑے سے الگ کیا اور اس گھوڑے کو پھر لایا گیا، لیکن اس گھوڑے نے پھر اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہیں پر انتقال کر گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.